ترکی کے صدر طیب رجب اردوان نے استنبول کی تاریخی اہمیت کی حاصل عمارات آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے، جس کے بعد سے عالمی سطح پر ان کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ترکی صدر رجب طیب اردوان نے یونیسکو کے عالمی تاریخی ورثے میں شامل اس مقام کو دوبارہ مسجد میں تعمیل کرنے کی تجویز دے دی تھی۔ آیا صوفیہ مسجد مسیحی بازلطینی اور مسلمان سلطنت عثمانیہ دونوں کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل رہی۔ آیا صوفیہ دنیا کی مشہور ترین عمارات میں سے ایک اور سیاحوں کے لیے انتہائی کشش کی حامل تاریخی عمارت ہے۔ ترکی میں سیاح سب سے زیادہ اسی جگہ کو دیکھنے آتے ہیں۔ آیا صوفیہ کی تاریخ کیا ہے؟ آیا صوفیہ کو 1500 سال پہلے بازلطینی عہد میں گرجا گھر کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ ناظرین، 900 سال بعد سلطنت عثمانی کی فوج نے استنبول پر قبضہ کیا اور اسے مسجد میں بدل دیا۔ 80 سال قبل خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو اسے عجائب گھر میں بنا دیا گیا۔ یہ معروف عمارت استنبول کے 5th ڈسٹرکٹ میں سمندر کے کنارے واقع ہے۔ بازلطینی بادشاہ جسٹس اول نے اس کی تعمیر کا حکم 532 میں دیا تھا، جب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا۔ یہ بنزنٹائن سلطنت، جسے مشرقی رومی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، کا دارالحکومت تھا۔ 1453 میں یہ سلطنت عثمانی کے سلطان محمد دوم نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا اور بازلطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ تقریباً 900 سال تک آرتھوڈوکس چرچ کا گھر رہنے والی عمارت آیا صوفیہ میں داخل ہوتے وقت سلطان محمود دوم کا اصرار تھا کہ اس کی تعمیر کے نو کی جائے اور اسے ایک مسجد بنایا جائے۔ انہوں نے اس میں جمعے کی نماز بھی پڑھی۔ ترکی میں قدامت پرست مذہبی رہنما اور قوم پرست برسوں سے آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر اردوان نے ان کی کوششوں میں اپنا حصہ ایسے وقت میں ڈالا جب ان کی سیاسی حمایت کم ہو رہی تھی۔ آیا صوفیہ کا بڑا گنبد استنبول کے منظر کا لازمی حصہ ہے، جہاں ہر سال 30 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ یہ 2019 میں 38 لاکھ سیاحوں کے ساتھ ترکی کا معروف ترین مقام تھا۔ حالیہ برسوں کے دوران ان میوزیم میں مذہبی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ عالمی سطح پر اس فیصلے پر تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ آیا صوفیہ کو ایک مسجد نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اگرچہ آیا صوفیہ کو مسجد میں بدلنے سے سیاحوں کو آنے سے نہیں روکا جائے گا، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ اس کی نوعیت میں تبدیلی اس کی کوشش میں کمی آئے گی۔ امریکہ اور یونان نے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو دوستوں، آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ضرور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو بر وقت اور بآسانی آپ تک پہنچتی رہا کریں۔ اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ایک نئے دلچسپ اور ایسے ہی حیرت انگیز ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔